بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس طواف کی دعاؤں سے متعلق ہے، اور طواف کے دوران کون سی دعائیں ہمیں کر لینی چاہیے۔ تو طواف کے دوران ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا فرض یا مسنون نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ انسان طواف کے دوران قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ تلبیہ کہہ لیں، آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہہ لیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں آتا تو اپنی مادری زبان میں جائز اور مسنون دعائیں وہ کر لے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ دوم یہ ہے کہ آپ طواف کے دوران عمومی اذکار بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ طواف کے دوران درود شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو کہ طواف کے دوران کرنی چاہیے، اور طواف کو مسنون طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہے ذرا اس پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ طواف کو صرف عبادت کی نیت سے کرنی چاہیے، اس کو ایک رسم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے دلی سے چکر لگانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ طواف کو محبت، اخلاص کے ساتھ چکر لگانا چاہیے، طواف کرنا چاہیے۔ تو آپ طواف کو دعا کو فرض سمجھ کر مخصوص الفاظ کا اصرار کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ طواف میں آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ طواف میں دکم اور دھکے دینا اور کسی کو تکلیف دینا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بآسانی ہی اسود تک پہنچ سکتے ہیں، مقام ابراہیم تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر دوسری مقدس مقامات تک پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا آسانی سے آپ طواف کر سکتے ہیں کر لیں۔ کسی کو تکلیف طواف کے دوران نہیں دینی چاہیے، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے، رش نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزی ہے، اور عاجزی کے ساتھ ہمیں یہ عبادت سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا صحیح طریقے سے طواف کرنے، بار بار حج اور عمرے پر بلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حج اور عمرہ کو اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ جل شانہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔